آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ اپنی شام کی روٹین شیئر کروں گی اور ساتھ ہی یہ بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح انسان کا ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی عادت اور ایک چھوٹی سی سوچ اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم، دس از اقصیٰ۔ ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ شام کے 5 بجے تھے اور میں ہنڈیا بنانے کے لیے اوپر چلی گئی۔ چھت پر جاتے ہوئے کچن کے جو برتن نیچے تھے وہ سب بھی اٹھا لیے اور اوپر لے گئی تاکہ بعد میں چکر نہ لگانا پڑے۔ آج مجھے ہنڈیا میں بھنڈی بنانی تھی تو میں نے سب سے پہلے اسے واش کر کے سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی تو سب سے پہلے نماز عصر ادا کی، کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہوں نا تو پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے چاہے برتن دھونے والے پڑے ہوں، کھانا بنانے والا ہو، سبزی کاٹنے والی ہو، مگر اگر نماز کا وقت آ جائے تو سب سے پہلے وہ ادا کر لیا کرے، کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے اپنے کام چھوڑ دیتی ہیں نا تو پھر اللہ بھی ہمارے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، پھر دل کو سکون بھی ملتا ہے اور گھر کے کام تو آخر ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچن میں آئی اور سبزی کاٹنے لگی۔ اچھا، کبھی کبھی نا ہم زندگی بدلنے کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ ہم سوچتی ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تب نماز پڑھنا شروع کروں گی، جب وقت زیادہ ملے گا تب قرآن پاک پڑھنا شروع کروں گی، اور جب حالات بہتر ہو جائیں گے اور گھر کی ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی تب خود پر توجہ دینا شروع کروں گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھنے کا وقت نہیں ہے نا تو ایک آیت ہی پڑھ لیں، کیونکہ ایک آیت پڑھنا بالکل قرآن پاک کو نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک نماز پڑھ لینا بالکل ہی نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اور اسی طرح بالوں کا تھوڑا سا حصہ ڈانپ لینا بھی بالکل بال نہ ڈانپنے سے بہتر ہے، اور اسی طرح ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل توبہ نہ کرنے سے بہت بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں مگر آج سے ہی شروع کریں، کیونکہ تبدیلی بڑے بڑے قدموں سے نہیں آتی، کبھی کبھی چھوٹے سے چھوٹا قدم، آپ کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ کی پوری زندگی بدلنے کی شروعات بن سکتا ہے۔ بھنڈی کی کٹنگ کے بعد میں نے بھنڈی کو فرائی ہونے کے لیے چولہے پر رکھ دیا تھا۔ اب جتنی دیر میں بھنڈی فرائی ہو رہی تھی اتنی دیر میں نے سوچا پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچ وغیرہ بھی کاٹ لیتی ہوں۔ ہاں، ان چیزوں کی کٹنگ کے دوران میں وقفے سے بھنڈی میں چمچ بھی چلاتی رہی تھی تاکہ اس کی سائیڈ تبدیل ہو جائے اور وہ ہر سائیڈ سے ایکولی فرائی ہو جائے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ انتظار مت کیا کریں کہ جب زندگی آسان ہو جائے گی، جب گھر کے کام ختم ہو جائیں گے اور بہت وقت ملنے لگے گا تب اپنی اصلاح شروع کروں گی، بلکہ آج سے ہی شروع کریں، کیونکہ کبھی کبھی زندگی کو بدلنے کے لیے پوری زندگی نہیں بدلنی پڑتی، صرف ایک سوچ، ایک عمل اور ایک عادت بدلنی پڑتی ہے، پھر وہی سوچ، وہی عادت اور وہی عمل آہستہ آہستہ ہماری پوری زندگی کا راستہ بدل دیتی ہے۔ اگر آپ سے لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی اور آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو سب سے پہلے کسی ایک بندے کی باتوں کو برداشت کرنے سے شروع کریں۔ خود سے کہیں کہ آئندہ جو بھی ہو جائے میں اس ایک بندے کو اس کی بات کا جواب نہیں دوں گی اور اس کی باتوں کو برداشت کروں گی، اور خود سے وعدہ کریں کہ میں ہر کسی کو جواب دے لوں گی مگر اس ایک بندے کو کبھی جواب نہیں دوں گی اور برداشت کروں گی۔ دیکھیں، جب آپ ایک بندے سے اسٹارٹ لیں گی نا تو آہستہ آہستہ خود بخود آپ اتنی مضبوط ہوتی چلے جائیں گی کہ آپ کے اندر دوسروں کی باتوں کو بھی برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ جب بھنڈی اچھے سے فرائی ہو گئی تو میں نے اسے توے پر نکال لیا اور پیاز ڈال کر ان کو فرائی کرنے لگی۔ جب پیاز بھی اچھے سے فرائی ہو گئے تو اس پوائنٹ پر جتنا آئل مجھے اضافی لگ رہا تھا وہ سارا میں نے ایک کپ میں نکال لیا۔ پھر ان پیازوں کے اندر ٹماٹر، ہری مرچ اور باقی تمام سپائسز ڈال دیے اور ان کو 2 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا۔ ان کو بھوننے کے بعد میں نے بھنڈی بھی اندر ڈال دی اور پھر دم پر لگا دیا۔ اب جتنی دیر میں بھنڈی کو دم پر لگانا تھا اتنی دیر میں نے سوچا کہ شام کے برتن دھو لیتی ہوں، کیونکہ 10 منٹ مجھے لگنے تھے برتن واش کرتے ہوئے اور وہی 10 منٹ میں بھنڈی کو دم آ جانا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک ریڑھی لگانے والا حج پر جا رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم تو ریڑھی لگاتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ پھر اس سے پوچھا کہ حج پر کیسے جا رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں، وہ جسے چاہے قبول کرے اور جسے چاہے نہ کرے۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب رب دینے پر آتا ہے نا
تو وہ بندے کا ظرف یا اس کی طاقت نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی آزمائشوں پر گھبرایا نہ کریں، کیونکہ ان آزمائشوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، بس اپنے رب سے جڑ جایا کریں، اللہ سے مدد مانگتی رہا کریں اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جس طرح پھول اپنے وقت سے پہلے نہیں کھل سکتا، جس طرح سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع نہیں ہو سکتا، اور جس طرح رات وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اسی طرح آپ کو ملنے والی نعمتیں بھی وقت کے انتظار میں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے نا، وہ آپ ہی کو ملے گا۔ اور اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ See you in the next video inshallah. Till then, stay happy and stay positive.